حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی مثال جو خود لے کر آئے ہیں اور ہدایت کی مثال بادل سے دے کر امت کو حرکت پر ڈالا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ علماء کنواں ہیں، جس کو علم حاصل کرنا ہو کنویں پر آوے۔ یہ فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور میرے علم کی مثال بادل کی طرح ہے کہ بادل خود جاتا ہے زمینوں پر۔ 3 قسم زمین کے بیان فرمائیں۔ ایک زمین وہ جو پانی کو جذب کر لے اور درخت اور گھاس اگاوے، ایک زمین وہ جو پانی کو جمع کر لے لوگ پیے اور پلاویں، ایک زمین وہ پانی جو برس کر بہہ جاوے کہ اس نے اس زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اس زمین نے پانی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن بادل سب پر برس رہا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اس طرح علم اور علماء کو حرکت میں رکھا تھا، کیونکہ علم امت کی امانت ہے۔ علم امت کی امانت ہے، اس امت تک پہنچانا ہے، اس امت تک پہنچانا ہے۔ جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو بھیجنا چاہتے گورنر بنا کر ملک سے باہر، اصل مقصد ہوتا تھا دین کی تعلیم دینا، اور ان کے جو مسائل ہوں ان کو بھی حل کر دینا۔ اور ایک صحابی نے تو انکار ہی کر دیا حضرت عمر کو کہ میں تو گورنر کے لیے جاؤں گا نہیں، ہاں اگر آپ مجھے دین کی تعلیم دینے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں تو میں ساری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہوں، جہاں چاہے بھیجیں، اللہ کے نبی کو سنت سکھانے کے لیے اور قرآن سکھانے کے لیے اگر آپ مجھے بھیجیں تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن گورنری کے لیے میں نہیں جاؤں گا۔ میرے دوستو عزیزو، اپنے علم کو لے کر حرکت میں آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو معلم بنایا تھا، متحرک بنایا تھا، معلم بنایا تھا، متحرک بنایا تھا، اور مزاج یہ بنایا تھا کہ دیکھو علم امت کی امانت ہے، اسے امت تک بلا معاوضہ پہنچا دینا۔ علم امت کی امانت ہے، اسے امت تک بلا معاوضہ پہنچا دینا۔ کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے کو قرآن سکھلا دیا، اس کے باپ نے خوش ہو کر ایک کمان جو بہت عمدہ لچکدار لکڑی کی کمان تھی وہ پیش کی، اور بطور ہدیہ کے پیش کی ہے۔ پڑھانے پر کوئی معاملہ بھی نہیں ہوا تھا، بطور ہدیہ کے پیش کی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کمان اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کی خدمت حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابی اتنی عمدہ کمان کہاں سے آئی ہے؟ عرض کیا میں نے فلاں کے بیٹے کو قرآن سکھلایا تھا، اس نے مجھے ہدیے میں دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابی اگر اس کو لے کے جہنم میں جانا چاہتے ہو تو لے لو، ورنہ واپس کر دو۔ حالانکہ ہدیے سے زیادہ پاکیزہ مال کوئی نہیں ہوتی، یہاں کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا کہ آپ اس کو پڑھائیں گے آپ کو اور ہم آپ کو کمان ہدیے میں کمان دیں گے پڑھانے کے بدلے میں، کیونکہ جو چیز جو عمل کسی وظیفے کے ساتھ مربوط ہو جائے گا اس میں سے عمومیت ختم ہو جائے۔ ہر ایک کو معلم بنایا۔ آپ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تمہیں آتی ہو دوسروں کو پہنچا دو۔ یعنی صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جمع تھے، آپ نے ایک بات فرمائی، پھر یہ فرمایا کہ جو یہاں حاضر ہیں کمرے میں وہ باہر والے ہیں جو اندر نہیں آ سکے ان کو پہنچا دیں، اتنا ایک آیت بھی آتی ہو تو پہنچا دو۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی آتی ہے تو دوسروں کو پہنچا دو۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، علم کو عام کرنے کے لیے اور امت سے جہالت کو ختم کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا مزاج یہ بنایا تھا کہ تم امت کو علم پہنچاؤ بلا معاوضہ، امت کو علم پہنچاؤ بلا معاوضہ۔ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے یہاں سیکھنے کے لیے آتے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلبا کو اپنے ساتھ لے جاتے کھلانے کے لیے، صحابہ آنے والوں کو اپنے گھروں میں لے جاتے کھلانے کے لیے۔ اور اس سے بڑھ کر بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے طلبا تھے وہ خود لکڑیاں کاٹ کے لاتے جنگلوں سے، اور انہیں بیچتے اور ان سے بکری خریدتے، اور تازہ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں خود پہنچاتے۔ ایسے طلبا تھے پڑھنے والے کہ وہ آپ کے سارے گھرانوں کا خرچہ اپنے ذمہ لیے ہوئے تھے۔ پھر ابو ہریرہ جیسے محدث کیوں نہ تیار ہوں، اور معاذ بن جبل جیسے مفتی کیوں نہ تیار ہوں کہ وہ جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتے، ان کو بیچتے، اور انہیں بیچ کر جو اس سے آمدنی ہوتی اس سے بکری خرید کر گوشت کاٹ کے تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں بھیجا کرتے تھے۔ یہ مزاج بنایا تھا۔ اس لیے فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے قرآن سکھلانے والو اور اے دین سکھلانے والو، اس پر اجرت نہ لو، ورنہ کمینے لوگ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔
اس لیے میرے دوستو یہ بات یاد رکھنا کہ جو پڑھانے کا وظیفہ ہے یہ پڑھانے کا وظیفہ نہیں ہے، یہ وقت کا بدل ہے، یہ وقت کا بدل ہے، ورنہ خدا کی قسم دین کی تعلیم کا تو جنت کے سوا کوئی بدلہ ہے ہی نہیں، دین کی تعلیم کا جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے، یہ تو وقت کا بدل ہے کہ ہمیں آپ کو تجارت سے ہٹا کر تعلیم پر لگا دیا ہے، کیونکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ملتے ہی بازار چل دیے چادریں لے کے، اور مومنین کہاں جا رہے کہ بچوں کے لیے کمانے جا رہا ہوں، کہ نہیں آپ کو وظیفہ ہم دیں گے، آپ امور خلافت دیکھیے، میں کہ نہیں امور خلافت یہ تو آخرت کے لیے ہے، بچوں کے لیے بچوں کے لیے کمانے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا مومنین امور خلافت پورے نہیں ہو سکیں گے، اس لیے آپ بیت المال سے یہ وظیفہ لے لیجئے۔ اللہ اکبر۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمہ فرماتے تھے کہ بعد والوں کو مشقت میں ڈال گئے، اتنا وظیفے سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا بیت المال سے جتنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کو دے کر گئے ہیں دنیا سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں تجارت کرتے تھے، اپنے بچوں سے فرما دیا تھا اس چکر میں نہ رہنا کہ باپ امیر مومنین ہے، مال آگے کا ہمیں بھی کھلاویں گے، خود کما کے خرچ کرو اپنے بچوں پر۔ حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ ابن عمر سے کہ خود کما کے خرچ کرو، اس سے کم نہ رہنا کہ باپ امیر مومنین ہے، جو مال آئے گا تو بھی کھلاوے گا، یہ تو مسلمانوں کا مال ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری اولاد مسلمانوں کے مال سے فائدہ اٹھا۔ اس ساری بات میں نے اس پر عرض کی ہے کہ اپنے علم کو لے کر حرکت میں آؤ، اپنے علم کو لے کر حرکت میں آؤ، اس سے خروج سے علم